موضوع الدرس فی بیان القدرۃ الکاملۃ للہ تعالی سبحانہ، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى منبها على أنه هو الخالق والمتصرف في خلقه بما يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ تمام مخلوق کا خالق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام امور کا مخلوق میں متصرف جو ہے وہ بھی اللہ ہے، جیسے چاہے۔ کما قال تعالیٰ: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور وہ زندہ کو مردہ کے بطن سے پیدا فرماتے ہیں، اور کبھی مردہ کو زندہ سے پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ انڈا ہے، مرغی زندہ ہے لیکن اس کے پیٹ سے انڈا نکلتا ہے جو مردہ ہے، پھر اس مردے میں اللہ چاہے تو بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس کو چاہیں رزق عطا فرمائیں۔ رات کو دن میں داخل کرنے کا معنی یہ ہے کہ رات کو جب دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا: من ھذا فی ھذا ومن ھذا فی ھذا فتارۃ یطول اللیل ویقصر النہار۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، جیسے سردیوں میں۔ وَتَارَةً يَطُولُ النَّهَارَ وَيَقْصِرُ اللَّيْلَ كَمَا فِي الصَّيْفِ۔ اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، جیسے گرمیوں میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ سمیع بِأَقْوَالِ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کی ہر بات سننے والے ہیں۔ بصیر بہم، اس کو جاننے والے ہیں۔ لا یخفی علیہ منہم خافیہ، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اپنے بندوں کے احوال سے، حرکات سے، سکنات سے۔ فی احوالہم وحرکاتہم وسکناتہم۔ ولما تبین انہ هو المتصرف والوجود، جب اللہ نے واضح فرما دیا کہ اسی کی ذات متصرف ہے، الحاکم الذی لا معقب لحکمہ، اور وہ حاکم ایسا حاکم ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یعنی الالہ الحق الذی لا تنبغی العبادۃ الا لہ، کہ الہ برحق، معبود برحق اسی کی ذات ہے،
اس کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے جائز نہیں۔ لِأَنَّهُ ذُو السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ کا غلبہ عظیم ہے۔ الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ ذَلِيلٌ لَدَيْهِ، ہر چیز اس کی طرف محتاج ہے اور اس کے آگے عاجز ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ جو غیروں کو پکارتے ہیں، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے، من الاسنام والانداد والاوثان، بتوں کو پکاریں یا تماثیل کو پکاریں۔ وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، اور ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ غلط ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ آگے فرماتے ہیں أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ كَمَا قَالَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ قَالَ وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ فَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَظْمَتِهِ، ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کی عظمت کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا رب سواہ، اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ لأنہ العظیم، وہ بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں۔ لا اعظم منہ، العلی الذی لا اعلی منہ، وہ بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں۔ الکبیر، وہ بڑا ہے، الذی لا اکبر منہ، اس سے کوئی بڑا نہیں۔ تعالی وتقدس وتنزہ عز وجل، اللہ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے ان ظالموں سے جو کہتے ہیں۔ اما یقول الظالمون المعتدون علوا کبیرا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، ان اللہ لطیف خبیر، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہیں۔ وَأَنَّهُ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اسی کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے۔ فَتَسِيرُ سَحَابًا فَيَمْطِرُ عَلَى الْأَرْضِ الْجُرُّ الَّذِي لَا نَبَاتَ فِيهَا، پھر اس سے بادل بنتے ہیں اور اس زمین پہ پانی برستا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ وَهِيَ حَامِدَةٌ يَابِسَةٌ سَوْدَاءَ مُمْحَلَةٌ، وہ زمین بالکل ایسے بجھی ہوئی ہے، خشک ہے، سیاہ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پہ پانی بھیجتے ہیں تو اب زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور زمین اوپر ہوتی ہے پیدائش کے لیے۔ فَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، فے جو ہے یہاں تاکیب کے لیے ہے، اور تاکیب کل شیء بحسبہ، ہر کسی کی تاکیب اس کے حسب کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، حالانکہ درمیان میں 40 دن کا وقفہ ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ شَيْءَيْنِ 40 يَوْمًا، یعنی ہر دو چیزوں کی تبدیلی میں تقریباً 40 دن ہیں۔ وَمَا هَذَا هُوَ مُعَقَّبٌ بِالْفَاءِ وَهَكَذَا هَا هُنَا قَالَ وَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً أَيْ خَضْرَاءَ، اب زمین سرسبز ہو گئی۔ بعد یباسها ومولیها، بعد اس کے کہ خشک پڑی تھی اور بالکل بنجر تھی۔ وقد ذکر عن بعض اہل الحجاز انها تصبح عقب المطر خضراء، کہ پانی کے بعد وہ زمین جو ہے سرسبز ہوتی ہے، پھر اس پہ سبزہ اگتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اے علیم بما فی ارجاء الارض واقطارها واجزائها من الحب وان صغر، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو زمین میں ہے اور پوری دنیا میں، اور جو اس کے اندر دانہ دانہ ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، چاہے وہ دانہ کتنا چھوٹا ہو۔ لا یخفی علیہ خافیہ،
فیوسر الی کل منہ قسطہ من الماء، ہر دانے کو اللہ کی قدرت سے پانی پہنچتا ہے، پھر وہ دانا جو ہے کھڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے۔ کما قال لقمان یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرا بیٹا ایک چھوٹی سی چیز خردل کے دانے کے برابر بھی پتھر کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک چیز جاننے والے ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ وقال اللہ یسجد اللہ للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، تم اس کو کیوں سجدہ نہیں کرتے ہو جو زمین سے کھیتی اگاتے ہیں؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھاریوں میں جو تم کاشت کرتے ہو، دانے ڈالتے، وہ بھی جانتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتے ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ولہذا قال امیۃ بن ابی السلط اور زید بن عمرو بن نفیل فی قصیدتہ وقولا له من ينبت الحب فی الثرى، تم ان کافروں سے کہو کہ کون ہے جو زمین سے دانے اگاتا ہے؟ فیثبت منہ البقر یعتز رابیا، پھر دیکھیں زمین سے جو پیدا ہوتی ہے سبزی کیسے لہلہا رہی ہے۔ ویخرج منہ حبہ فی رؤوسہ، پھر اس کے سر کے اوپر کون دانے لگاتا ہے۔ وفی ذاک آیات لمن کان واعیا، ان ہر چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کے لیے جو یاد رکھتا ہے۔ وقولہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اے ملکہ جمیع الاشیاء، ساری چیز اس کا ملک ہے۔ وہو غنی عما سواہ، وہ سب سے بے پرواہ ہے۔ وکل شیء فقیر الیہ عبد لدیہ، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اس کی بندے ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اے من حیوان و جماد و زروع و ثمار، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کیسے زمین میں مسخر کر دی ہے تمہارے لیے چیزیں، حیوان ہیں، جماد ہیں، کھیتیاں ہیں، پھل ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ سب اللہ کا احسان ہے، من احسانہ وفضلہ وامتنانہ۔ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں پانی میں اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ اے بتسخیرہ و تسییرہ، اللہ نے مسخر کر دیا، اللہ نے آسان کر دیا۔ اے فی البحر الأجاج وتلاطم الامواج، بہت جوش کے دریا متلاطم موجوں کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں۔ تجری الفلک بأعلیہا بریح طیبۃ ورفق وتعودۃ، بڑے آرام آرام سے تیر رہی ہیں۔ وَيَعْمِلُونَ فِيهَا مَا يَشَاءُ، اور کشتیوں میں پھر وہ اپنا سامان تجارت لے جاتے ہیں۔ من تجائر و بضائع و منافع من بلد الى بلد، ایک شہر سے دوسرے شہر، وَإِلَىٰ قَطْرٍ إِلَىٰ وَقَطْرٍ إِلَىٰ قَطْرٍ، ایک اقلیم سے دوسری اقلیم۔ وَيَأْتُونَ بِمَا عِنْدَ أُولَٰئِكَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وہ اس ملک سے وہ چیز لاتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، اور وہاں وہ لے جاتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، روکا ہوا ہے کہ زمین پہ نہ گر جائے۔ لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، اگر اللہ اجازت دے دیں تو آسمان گر جائے اور ہلاک من فیہا، سب ہلاک ہو جائیں۔ ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولهذا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، اللہ مہربان بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں، باوجود اس کے کہ بندے اپنے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ كما قال في الآية الأخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، تیرا رب بخشنے والا ہے لوگوں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ ذات جس نے تم کو زندہ کیا پھر موت دی پھر زندگی دیں گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ كَقَوْلِهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کیسے کفر کرتے ہو، تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جیسے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت والے دن سب کو اکٹھا کریں گے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، کہ آپ نے 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ ومعنى الکلام کیف تجعلون للہ اندادا وتعبدون معہ غیرہ، کیسے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مستقل ہے پیدا کرنے میں، بالخلق والرزق والتصرف، رزق دینے میں اور تمام کائنات کے تصور میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، یعنی زندہ کیا، کیا معنی ہے؟ خَلَقَكُمْ بَعْدَ أَن لَّمْ تَكُونُوا شَيْئًا يُذْكَرُ، تمہارا نام بھی نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں عدم سے پہلے پیدا کیا، پھر تمہیں دنیا میں موت دیں گے، پھر قیامت والے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ لیکن ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے انکار کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔